دوستو اللہ کے دو پیارے سے نام یا ظاہرو یا باطنو یا ظاہرو یا باطنو، ان دونوں ناموں کے معنی اور ان دونوں ناموں کو پڑھنے کے بہترین وظائف اور 6 بڑے فوائد کو میں آج آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے اور یا ظاہرو یا باطنو کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کون سے وقت میں پڑھنا ہے اور کس مقصد سے پڑھنا ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کا پیارا سا نام یا ظاہرو، اس کا معنی ہے اے ظاہر ہونے والے رب، اور یا باطنو اے چھپی ہوئی حقیقتوں کو جاننے والے اللہ۔ دوستو، یا ظاہرو کا مطلب ہے اے وہ ذات جس کی قدرت اور حکمت اور موجودگی ہر چیز میں ظاہر ہے، اور یا باطنو کا مطلب ہے اے وہ ذات جو ہر چیز کی چھپی ہوئی حقیقتوں سے باخبر ہے، جو دلوں کے حال کو جانتا ہے اور جس کی نگاہ باطن تک پہنچتی ہے۔ یہ دونوں نام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے ظاہر اور باطن دونوں کا مکمل علم رکھتا ہے، اور ہمیں اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے رب سے، ہمارے اللہ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آئیے دوستو، آج ہم سب سے پہلے اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنے کے وظائف کو اور فوائد کو جانتے ہیں۔ میں اس سے پہلے آپ کو ایک قرآنی حوالہ، قرآن مجید میں سورۃ الحدید کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس کا ترجمہ ہے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ صرف ہر چیز کو ظاہر اور باطن پر غالب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ظاہر پر باطن پر مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ دوستو، یا ظاہرو یا باطنو، ان دونوں ناموں کے پڑھنے کے فوائد کو ہم جان لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کو یا ظاہرو یا باطنو کا وظیفہ بتلاؤں گا کہ اس وظیفے کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کون سے وقت میں پڑھنا ہے اور کس مقصد سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ دل کی صفائی اور روحانی پاکیزگی کے لیے۔ یا باطنو یا ظاہرو یا ظاہرو یا باطنو، آپ پہلے یا ظاہرو پڑھ لے، اس کے بعد یا باطنو کا ورد کرے۔ انسان کے باطن کو پاک کرنے کے لیے مثلا حسد، کینہ، ریاکاری، دکھلاوا اور دیگر باطنی بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ نمبر دوسرا فائدہ، اللہ کی قربت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کو معرفت حاصل ہو جائے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ یا ظاہرو یا باطنو کا ورد پابندی سے کرتا رہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، مراقبہ طویل کرے، لمبا کرے۔ نمبر تیسرا فائدہ، پوشیدہ باتوں کا علم، کشف اور روحانی بصیرت کے لیے۔ یا باطنوں کا ذکر انسان کے دل کو اللہ کے نور سے منور کر دیتا ہے اور اسے باطنی حقیقتوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا یہ پیارا سا نام پڑھے گا یا باطنو، اللہ تعالیٰ اسے حقیقی علم عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو اپنی معرفت عطا فرمائیں گے۔ نمبر چوتھا فائدہ، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا۔ ان دونوں ناموں کو پڑھنے سے، یعنی کہ یا ظاہرو یا باطنو، ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو روحانی بیماریوں کا علم نہ ہو، وہ یا باطنو پڑھا کرے۔ اور ظاہری بیماری ہے، مثلا آپ کو جسمانی بیماری ہے، کسی بیماری کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بیماری آپ کی اچھی نہیں ہو رہی ہے، اس سے آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یا ظاہرو کا ورد کرے، صبح شام 100 بار۔ اور باطنی بیماریوں میں مثلا آپ کو جادو، جنات، اثرات اور نظر بد کا پرابلم ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یا باطنو کا صبح شام 100 مرتبہ ورد کرے۔ اللہ کے ان دونوں ناموں کی برکت سے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ دوستو، 5واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی چیز گم جائے، مثلا آپ کا کوئی بھی قیمتی سامان آپ نے کھو دیا، گم گیا اور وہ مل نہ رہا ہو، آپ کو یاد نہ آ رہا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے، آنکھوں کو بند کرے اور یا باطنو کا ورد کرے۔ اللہ کے حکم سے اللہ آپ کے ذہن میں وہ بات ڈال دے گا، جہاں آپ نے جو چیز رکھی ہے اللہ وہ آپ کو یاد دلا دے گا اس نام کی برکت سے۔ دوسری چیز، پانچواں فائدہ، یعنی کہ چھٹا فائدہ، دوستو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر
اس کے نیک اعمال کی طرف اس کی توجہ ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ یا ظاہر یا باطن ان دونوں ناموں کو پڑھے۔ اللہ اس کی ظاہری زندگی پر اور اس کی باطنی زندگی پر اچھے اثرات مرتب فرمائیں گے کہ وہ نیک اعمال کرنے والا بنے گا، نیکوں کے ساتھ رہنے والا بنے گا۔ دوستو یہ اللہ کے پیارے نام یا ظاہر یا باطن بہت بہترین اور طاقتور نام ہے۔ آئیے ان کے وظائف کو کس طریقے سے کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ یا ظاہر یا باطن، آپ روزانہ صبح شام 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے۔ آپ بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ اس کا مقصد یہ ہے جب آپ وظیفہ کریں تو اپنے دل کے سکون کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے اور نور و بصیرت کے لیے یہ وظیفہ آپ کریں۔ دوستو یا باطنوں کا وظیفہ 313 مرتبہ کیا جاتا ہے، جو کہ خلوت میں تنہائی کے وقت کیا جاتا ہے، باوضو رہنے کی حالت میں کیا جاتا ہے، اور وظیفہ کرتے وقت خوشبو کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کشف الہام اور اندرونی سکون آپ کو حاصل ہو جائے۔ دوستو یہ اللہ کے پیارے سے نام یا ظاہر یا باطن بہترین نام ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے، کسی کو معبود نہ مانے۔ دوستو اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔